جس کی داڑھی نہ ہو اس کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کوئی مرد کسی عورت کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان مرزا، بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جملہ کون نہیں جانتا ہے؟ مسلمان کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے۔ ہم کسی شخص سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اسی جملے کو استعمال کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سلام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 90 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو شخص جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس دور میں ایک دوسرے سے ملاقات جب ہماری ہوتی ہے تو سلام کرنے کے کئی طریقے لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں۔ کوئی شخص گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی شخص گڈ نائٹ کہتا ہے، کوئی شخص نمسکار کہتا ہے، کوئی شخص نمستے کہتا ہے، کوئی شخص آداب کہتا ہے۔ لیکن ان تمام ملنے کے طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ السلام علیکم رحمۃ اللہ ہے۔ مان لو کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے گڈ مارننگ، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی صبح اچھی ہو۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے گڈ نائٹ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کی رات اچھی ہو۔ لیکن اسلام کا جو سلام ہے السلام علیکم، یعنی اللہ تم کو سلامت رکھے۔ صبح کی قید نہیں، دوپہر کی قید نہیں، شام کی قید نہیں، رات کی قید نہیں، یعنی آج سے لے کر جنت جانے تک تم سلامت رہو۔ اس دنیا میں حیات سے رہو تو سلامت رہو، جب روح نکلنے لگے تو اس وقت بھی تم سلامت رہو، قبر میں تمہیں سلا دیا جائے تو وہاں بھی سلامت رہو، اور میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہو تو وہاں بھی سلامت رہو۔ یہ سلام کا فلسفہ ہے۔ اسلام کے اندر جو سلام ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ جب کسی بندے کو سلام کرتا ہے تو وہ سلام دل سے ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ السلام علیکم وعلیکم السلام تو کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی وہاں سے جدا ہوتے ہیں تو پھر وہی برائی شروع، وہی ان کے ساتھ دشمنی شروع، وہی ان کے خلاف سازشیں شروع۔ تو اس سلام کے کوئی فائدے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سلام منافقوں کا سلام ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے، ارادہ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے جو جواب میں کہا وعلیکم السلام، تو میں ان کی جان مال آل اولاد بیوی بچے ہر ایک کی حفاظت کروں گا، تمہارے خلاف کوئی بھی سازشیں نہیں کروں گا۔ یہ سلام کرنے کا فلسفہ ہے۔ ایک طرف دعا سلام بھی کرتے ہو اور دوسری طرف ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو، ان کے خلاف برائیاں بیان کرتے ہو، اس سلام کو کوئی فائدے نہیں ہوئے۔ سلام کا مطلب ہے تمہاری سلامتی۔ خلیفہ ہارون رشید بہت ہی مشہور و معروف اسلامی بادشاہ گزرا ہے۔ ان کے دور حکومت میں قاضی صاحب نے ایک شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب جلاد اس قیدی کو لے کر پھانسی گاہ کی طرف لے کے جانے لگے، تخت پہ چڑھایا تو وہاں آخری خواہش پوچھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خلیفہ وقت ہارون رشید سے ملاقات کرا دو، یہی میری آخری خواہش ہے۔ تو وہاں جتنے سپاہی تھے انہوں نے بادشاہ تک خبر پہنچائی، تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بلایا جائے۔ جب یہ قیدی خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچا تو پہنچتے ہی کہا السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون رشید تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ قیدی اچھلنے لگا، کودنے لگا، سپاہیوں سے کہنے لگا بھاگو، دور بھاگو، اب مجھے کوئی پھانسی نہیں دے سکتا ہے۔ تو جلاد کہنے لگا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ابھی نہیں دیکھا، میں نے خلیفہ وقت کو کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب وہ خود بادشاہ وقت ہو کر کے میرے جان کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو تمہارے اندر کیا جرأت کہ تم مجھے پھانسی کی سزا دے دو؟ یہ بات خلیفہ ہارون رشید کو سنائی گئی تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جاؤ اس کو آزاد کر دو۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پر درود پڑھتے ہو
تو ثواب ملتا ہے، لیکن نبی پر سلام پڑھو گے تو حضور خود جواب دیتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوا۔ لیکن کس کو سلام کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے؟ ہر مسلمان کو تو سلام کرنا چاہیے، لیکن جو نبی کو سلام کرنے سے روکتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سلام کرنا بالکل ناجائز ہے، آپ سلام مت کریں۔ اسی طرح ایک سوال مجھے کچھ دن پہلے لوگوں نے کیا تھا کہ جس کی داڑھی نہ ہو اس کو سلام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جس کی داڑھی نہ ہو اگر وہ مسلمان ہے تو آپ سلام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی، وہ الگ گناہ کر رہا ہے۔ لیکن داڑھی نہ رہنے کی وجہ سے آپ سلام کو بند نہیں کریں گے، بلکہ اس کو سلام آپ ضرور کریں گے۔ اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن عورت کو حکم یہ ہے کہ اگر وہ جوان ہے تو جواب آواز سے نہ دے بلکہ من میں دے، اور اگر وہ بالکل ضعیفہ بوڑھی ہو گئی ہے تو جواب زور سے دے سکتی ہے۔ اور کوئی بھی اگر عورت یا لڑکی کسی مرد کو سلام کرتی ہے تو مرد جواب زور سے بلند آواز سے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ خاص چیز بتاؤں میں آپ کو، بہت سارے لوگ سلام میں یوں ہی سر ہلا دیتے ہیں تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں سلام کے وقت، اس کا بھی جواب دینا واجب نہیں ہے۔ امید ہے کہ سلام کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوئی ہوگی۔ اگر بات اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔